اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو دونوں ہم نے باتیں کی پچھلی دو نشستوں میں، اب اس کا ایک ہم اس سینس میں سم اپ کر لیں کہ ادھر جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور ادھر جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، ایک ہوتا ہے جو ہم جیسے عام کارپوریٹ لائف میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ٹارگٹ بناتے ہیں، پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ یہ اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے نا۔ اسٹریٹجی آپ کی وہ اوور آرچنگ گائیڈ لائن ہے، وہ آپ کا ایک پلان ہے اوور آرچنگ، جس میں آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اسٹریٹجی آپ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو مزید ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں، پھر آپ اس کا ایک ٹیکٹیکل پلان بناتے ہیں کہ آج یہ ہوگا، کل وہ ہوگا، پرسوں وہ ہوگا، یہ کام وہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، وغیرہ وغیرہ، پھر آپ اس کی تفصیل ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے او کے آر میں بھی کہتے ہیں نا، یعنی کے پی آئیز کا تو اپنا معاملہ ہے، لیکن او کے آر کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوز اور کی ریزلٹس، کہ آپ کچھ ایسے ایکشنز کرتے ہیں جس سے آپ وہ آبجیکٹیو اچیو کر لیتے ہیں۔ یعنی فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلدی ریلیشن شپ مجھے لے کے آنا ہے اپنی فیملی میں فار ایگزامپل، تو پھر آپ اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز طے کریں گے نا، پھر ایک سرٹن ٹائم طے کریں گے کہ یہ ٹائم میری فیملی کا ٹائم ہوگا، یا ہم ہر ویکینڈ پہ کہیں باہر جایا کریں گے، گھوما پھرا کریں گے، ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، موبائل فون پہ پابندی لگا دیں گے اس ٹائم میں، اور ہم بیٹھ کے باتیں کیا کریں گے۔ تو یہ ایک ایکشن ہے جس سے آپ کا وہ نتیجہ نکل آئے گا جو آپ نکالنا چاہتے ہیں ہیلدی ریلیشن شپ کا۔ تو اس طرح کی چیزیں ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے۔ تو اگر آپ ایکسٹرنل سکسیس پہ فوکسڈ ہیں تو پہلے تو میں نے جیسے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ آپ ایک طرف ہو جائیے، اپنی ڈیفائن کر لیجئے سکسیس کو، اور اس کے بعد اس کو پرسیو کیجئے بغیر کسی گلٹ کے اور بغیر کسی پریشانی کے، آپ اس کو پرسیو کیجئے۔ دیکھیے، گلٹ اس صورت میں آنا چاہیے اگر آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے اور اپنے فائدے کے لیے محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ رات دن ایک کر رہے ہیں، تو پھر اس میں گلٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ پیسے کمانے سے کبھی کسی نے منع نہیں کیا، نہ کسی دین نے منع کیا ہے کبھی پیسے کمانے سے۔ اگر آپ جائز طریقے سے کماتے ہیں تو اس کے لیے آپ جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں آپ کرتے جائیے۔ آپ محنت کر کر کے عہدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ضرور کیجیے، آپ اس میں قطعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اس لیے دیر نتھنگ ٹو بی گلٹی اباؤٹ، وہ ہو جائیے۔ اگر آپ ایکسٹرنل سکسیس پہ فوکسڈ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آف کورس یو نیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ، ورک مور دین ادرس، اس لیے کہ روٹین کے کام تو سب کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں، بڑی سمپل سی ایک بات ہے، جس کسی کو جو بھی سیلری ملتی ہے، جو اس کی کمپنسیشن ہے جاب میں، کہ جی آپ کو اتنے پیسے ہر مہینے ملیں گے، یہ آپ کو 2-4 بینیفٹ ملیں گے، جو بھی ہیں، یہ اس کام کے لیے ہیں جو کہ وہ کر رہا ہے، جو اس کو اسائنڈ ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ گرو کرے اور اس سے آگے جائے تو وہ پھر اس کام کے اوپر کچھ کرے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی کام کو کر کر کے وہ سمجھے کہ جی میں اس سے آگے بھی چلا جاؤں گا اور اس سے بھی آگے چلا جاؤں گا، وچ مینس کہ اس کو 10-15-20% کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو مس ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں میں اتنا اچھا کام کرتا ہوں، جی کبھی آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، لیکن آپ نے کبھی 1% ایکسٹرا بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پھر ایکسٹرا کیجیے، اچھا کام صرف نہیں کیجیے بلکہ آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیجیے، وچ مین کہ آپ دوسروں سے زیادہ اچھا اور زیادہ کام کریں، اور اسی طرح سے پھر آپ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ڈیولپ کریں۔ دوسری بات ہے، پہلی یہ ہے کہ اچھا کام کریں، اچھا یعنی زیادہ اچھا کام کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ڈیولپ کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ماحول میں، اپنی جگہ میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں رہیے۔ بلا وجہ لوگوں سے کانفلکٹ میں آنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کو تنگ کرنا، اور کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرنا، تخریب کاری کرنا، اس سے کبھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ٹیمپریریلی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ 3 کام کر لیجئے تو آپ ایکسٹرنل سکسیس پہ فوکس رہیں گے، اور آپ جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ بزنس میں ہیں، آبویسلی وہ اپنے بزنس پہ فوکسڈ ہوں، اور اس کے لیے جتنی محنت وہ کر سکتے ہیں کریں، عام لوگوں سے زیادہ محنت کریں نا۔ اگر 2 دکان، ہمارے ہاں بھی یہ بہت ٹرینڈ ہے، دنیا میں بھی ہے، کہ اگر ایک طرح کی دکان ایک جگہ کھلی ہے تو اس کے ساتھ 6 اور بھی اسی طرح کی کھل جاتی، اور ہم سب کو کچھ نہ کچھ کام ملتا رہتا ہے۔
لیکن ان 6 میں سے سب سے زیادہ کام اس کو ملے گا جس کی کوالٹی اچھی ہوگی کام کی، اور جس کی کسٹمر سروس اچھی ہوگی، تو لوگ اس کے پاس آئیں گے. اور جس کی کسٹمر سروس خراب ہوگی اور سیدھے منہ بات نہیں کرے گا اور کوالٹی بھی اس کی مشکوک ہوگی، تو کیوں اس کے پاس لوگ آئیں گے؟ آئیں گے 1-2 دفعہ آ جائیں گے، اس کے بعد انہیں سمجھ آ جائے گی، پھر وہ آنا بند کر دیں گے. پھر آپ ان چیزوں پہ فوکس رہیے کہ آپ کام یا آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی جو بھی سروس آپ آفر کرتے ہیں اور کسٹمر سروس، ان کو اچھا رکھیے، تو پھر آپ کا بزنس انشاءاللہ مستقل ترقی کرتا رہے گا. جو انٹرنل سکسیس ہے، سب سے پہلے تو اس پہ کلیئرٹی چاہیے کہ آپ انٹرنل سکسیس کو ایگزیکٹلی کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں. پھر اس کے آپ کچھ پیرامیٹرز طے کریں گے کہ اچھا میں یہ اچیو کروں تو میں انٹرنل سکسیس میری آ جائے گی. فار ایگزامپل پرسنل انٹیگریٹی اگر میں اپنی مینٹین کروں تو پھر میں انٹرنل سکسیس میں کامیاب ہو سکتا ہوں. ایکسکیوز می. سملرلی اگر میرے ریلیشن شپس ہیلدی ہیں اور میں ان کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہا ہوں ہر کسی کے ساتھ، آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ آف دی فیملی ایکچولی، بلکہ جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان سب کے ساتھ میرا اگر ہیلدی ریلیشن شپس ہیں تو میری زندگی پرسکون ہے، پیسفل ہے، اسٹیبل ہے. لہٰذا یہ بھی ایک ایسا اسٹریٹجی ہے جو مجھے اچیو کرنی چاہیے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو میرا، جیسے میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ جو میری ماسٹری کا لیول ہے وہ میں اچیو کرنے کی کوشش کروں. آئی شوڈ ناٹ بی این آرڈنری ورکر دین، آئی شوڈ بی ناٹ جسٹ ایکسٹرا آرڈنری بٹ دی بیسٹ آف دی بیسٹ. یعنی کوئی بھی کمپیریزن میں میرے مقابلے پہ آئے تو اس کو دقت ہو ذرا. ایسا تو نہیں کہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن بہرحال جو بھی آئے اس کو پتہ لگے کہ یس ہی اور شی ہیز ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک ٹو ریچ دیٹ لیول ایکچولی. تو یہ تیسری بات ہے. تو پھر آپ ان کاموں کو شروع کر دیجیے. کلیئرٹی سب سے پہلے ضروری ہے. یہ بالکل یہ سوچنا کہ بس جناب میں نے بہت اچیو کر لی ہے، بس آج سے میں فلاں بس نیکی کا کام شروع کر دوں گا، وہ اچھی بات ہے، وہ آپ کیجیے. ہم مکس اپ کرتے ہیں زکوٰۃ کو اور خیرات کو اور صدقات کو، اور باقاعدہ جو لوگوں کی خدمت ہے کسی شکل میں ہم اس کو مکس اپ کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دے دیا نا یار، وہ فلانی جگہ صدقہ دے دیا، خیرات دے دی، تو وہ ظاہر ہے بس ٹھیک ہے نا، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن اصل بات پہ ذرا غور کیجیے معذرت کے ساتھ، صدقہ تو آپ نے اپنی بلا دور کرنے کے لیے دیا ہے، اس کے لیے تو نہیں دیا. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے اپنا صدقہ دینا چاہیے، یا اپنے چاہنے والوں کا، اپنی آل اولاد کا، اپنے فیملی کا، جس کا بھی آپ دینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ وہ صدقہ دیتے ہیں تو آپ اس کے لیے نہیں دیتے، اپنے لیے دیتے ہیں. اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے اچھا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ نے اچھا کام کیا، آپ اپنے لیے کرتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو حکم ہے بھائی، اگر آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے. تو یہ کوئی ایسے کام نہیں ہیں جن سے آپ کہیں کہ اب میں نیک ہو گیا ہوں، میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں. ہاں اگر آپ واقعی، میں نے کہا نا، کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں میں، سوسائٹی میں، محلے میں، کسی بھی جگہ پہ، وہ آپ کی ایفرٹ ہے یقیناً. اور وہ اس طرح کا کوئی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ اپنی انٹرنل سکسیس کا جو پیرامیٹر ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں. ٹو سم اٹ اپ، ایکسٹرنل سکسیس کے طریقہ کار، اس کی اسٹریٹجی، اس کا ٹیکٹیکل پلان ڈفرینٹ ہے. انٹرنل سکسیس کی اسٹریٹجی اور اس کا ٹیکٹیکل پلان ڈفرینٹ ہے. ناؤ دی لاسٹ کویسچن اباؤٹ دس از کہ کیا دونوں چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. اگر آپ اپنے مائنڈ میں بڑے کلیئر ہیں اور آپ کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہے اور آپ کی ذاتی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول بہت اچھا ہے، آپ کا EQ جس کو کہا جاتا ہے وہ بڑی اچھی کیٹیگری میں ہے، پھر آپ دونوں پیرلل اچیو کر سکتے ہیں. although it is not so easy to do، لیکن آپ کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے. تو اپنے آپ کو پہلے سمجھ لیجیے، جو ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا پلر ہے وہ انڈرسٹینڈ یور سیلف ہی ہے، کہ اپنے آپ کو پہلے سمجھ لیں. اس کے بعد پھر آپ طے کریں کہ آپ کو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اور پھر جس طرف کو بھی آپ کو جانا ہے یا دونوں طرف کو پرسیو کرنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی چلائیے، تاکہ جتنے آپ کے انٹرنل کانفلکٹس کم ہوں گے. ہمارے بہت بڑے، آخری میرا کامنٹ یہ ہے، ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور ہم کانسٹنٹ ایک انٹرنل کانفلکٹ کی سچویشن میں. تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے، کسی ایک طرف لگ جانا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.